الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر خون برسائے، سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے. حقیقت کروں گا بیان دوستوں، حقیقت کروں گا بیان دوستوں، چاہے کٹ جائے گردن میری دوستوں. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستوں. جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، بدل دیں گے وہ حکمراں دوستوں. اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں، اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں بخاری کا ایک کارواں دوستوں. سامعین باتم کی، کوئی آدمی، کوئی شخص نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں جتنا مرضی کہوں، جتنا مرضی دعوے کروں کہ میں ختم الرسل کی سیرت بیان کروں گا، ختم الرسل کی شان کا تذکرہ کروں گا، ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کروں گا، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم الرسل کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکی. اور دنیا میں اردو و عربی کی لغات کے اندر کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو. کمالات سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، مجازات سارے پیچھے رہ گئے، کنایات سارے پیچھے رہ گئے، لغات ساری پیچھے رہ گئی، فصاحت و بلاغتیں ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا. اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی نے کہا تھا کہ یوں آنے کو تو سب آئے پر جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا. لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا. وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا. یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی شان ہے. سامعین باتم کی، ہر دور کے اندر ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے کی سعی کی ہے. 1400 سال گزر گئے، کوئی شخص میرے نبی علیہ السلام کی سیرت کے اتھا سمندر کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا، لیکن پھر بھی اس نے ایک مقام حاصل کیا ہے. دیکھیے، ابو بکر نے میرے نبی کی سیرت کے اتھا سمندر میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گیا، عثمان نے غوطہ لگایا تو ذو النورین بن گیا، علی المرتضیٰ نے غوطہ لگایا تو حیدر کرار اور اسد اللہ الغالب بن گیا، عبد الرحمن بن عوف نے غوطہ لگایا تو عشرہ مبشرہ میں سے بن گیا، ابن مسعود نے غوطہ لگایا تو محدث اعظم بن گیا، ابو ہریرہ نے غوطہ لگایا تو حافظ الحدیث بن گیا، حنظلہ نے غوطہ لگایا تو غسیل الملائکہ بن گیا، حبشہ کے بلال نے غوطہ لگایا تو جنت کا وارث بن گیا. میں اس سے بھی آگے چلتا ہوں کہ اگر امام ابو حنیفہ نے میرے نبی کی سیرت کی اتھا سمندر میں غوطہ لگایا تو فقاہت کا امام بن گیا، امام احمد بن حنبل نے غوطہ لگایا تو حق گو اور صادق بن گیا، امام
مالک نے غوطہ لگایا تو استقامت کا شہنشاہ بن گیا، امام ابن تیمیہ نے غوطہ لگایا تو جرأت کا بادشاہ بن گیا، عبید اللہ سندھی نے غوطہ لگایا تو شہادت نوش کرنے والا بن گیا، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نے غوطہ لگایا تو غیرت کا نام بن گیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے غوطہ لگایا تو جہد مسلسل کا نام لیوا بن گیا، مولانا الیاس دہلوی نے غوطہ لگایا تو بانی دعوت و تبلیغ بن گیا۔ بلکہ مجھے کہنے دو کہ قاسم نانوتوی نے میرے نبی کی سیرت کے اتھاں سمندر میں غوطہ لگایا تو علم و حکمت کا عرفان اور جنگ آزادی کا ہیرو بن گیا۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی شان ہے۔ سامعین، دنیا میں انبیاء کرام تو بہت آئے ہیں، لیکن جو بھی آیا ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت شیش علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، تمام کی سیرت کا آغاز پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن قربان جاؤں اپنے نبی پر جس کی پیدائش تو بعد میں ہوئی لیکن سیرت کا آغاز پہلے ہوا۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ سامعین، جناب آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹے تجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد مصطفیٰ کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹے نے کہا ابو محمد کون ہے، ابو محمد کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹے سن لے، بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد نے دنیا میں آنا نہ ہوتا تو کائنات نہ بنتی، اگر محمد نے دنیا میں آنا نہ ہوتا تو اس دنیا کا وجود نہ ہوتا، اگر محمد نے دنیا میں آنا نہ ہوتا تو کائنات نہ بنتی، اگر محمد نے دنیا میں آنا نہ ہوتا تو شجر و حجر نہ ہوتے، اگر محمد نے دنیا میں آنا نہ ہوتا تو چرند و پرند نہ ہوتے۔ بیٹے یہ سب چیزیں محمد مصطفیٰ کے واسطے برابر سجائی گئی ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی شان ہے۔ سامعین با تکریم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اما نبی علیہ السلام کی شان بیان کرو۔ اما نے کہا کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ اما نے کہا قرآن کھولو تو صحیح، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، ارے قرآن کھولو تو صحیح۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں اے قرآن تو میرے نبی کا تعارف بیان کر۔ قرآن کہتا ہے ارن جتا یتیمن فآوا، میرے دوستو قرآن میرے نبی کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ قرآن کھولو تو صحیح، قرآن کے ہر صفحے پر میرے آقا علیہ السلام کی شان موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جب میرے نبی کے اخلاق و کردار کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کی صفات کی باری آئی تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہا،
جب میرے نبی کی قیادت کی باری آئی تو قرآن نے نذیر کہا، جب میرے نبی کی خوشی کی باری آئی تو قرآن نے مبشر کہا، جب میرے نبی کی بشریت کی باری آئی تو قرآن نے انما انا بشر کہا، جب میرے نبی کی دعوت کی باری آئی تو قرآن نے داعیا الی اللہ کہا، جب میرے نبی کی غار کی باری آئی تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا، جب میرے نبی کے صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہا، جب میرے نبی کے جانشینوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، جب میرے نبی کے شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا، لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ایسا ذکر اونچا کیا کہ جب اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے جس کے ساتھ بھی مخاطب ہوئے اللہ نے ان تمام کا نام لے کر خطاب کیا، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، جب میرے نبی کے ساتھ مخاطب ہوئے تو اللہ رب ذوالجلال مالک کائنات نے میرے نبی کا نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ جب بھی میرے نبی کے ساتھ مخاطب ہوئے تو کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں داعی الی اللہ کہا، کہیں سراجا منیرا کہا، یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، ایسا اونچا کر دیا کہ کفار مکہ پیغمبر علیہ السلام کی اولاد کی وفات کی وقت خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے دوستو اللہ رب ذوالجلال مالک کائنات نے پیغمبر علیہ السلام کو 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے عطا فرمائے تھے، پہلا بیٹا قاسم عطا فرمایا، دوسرا بیٹا طاہر طیب عطا فرمایا، تیسرا بیٹا ابراہیم عطا فرمایا، قاسم بھی چلے گئے، طاہر طیب بھی چلے گئے، تیسرے بیٹے ابراہیم عطا فرمائے۔ جب ابراہیم چلنے پھرنے لگے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو ابراہیم بیمار ہو گئے، جب ابراہیم بیمار ہو گئے تو مکے کے چودھریوں نے، مکے کے اوباشوں نے، مکے کے سرداروں نے، مکے کے مشرکین نے دار الندوہ کے اندر میٹنگ بلائی کہ اب محمد کے نعوذ باللہ اب محمد کا دین باقی نہیں رہے گا، اب محمد کا دین مٹ جائے گا، اب محمد کی شریعت باقی نہیں رہے گی۔ سامعین ابراہیم پیغمبر کی جھولی میں ہے اور بیمار ہے، ابراہیم رو رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھا کہ بیٹا بڑا پریشان ہے، بڑا درد میں کڑک رہا ہے، حضرت آپ علیہ السلام نے بڑے غمگین ہو کر فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، ابراہیم ہم تیرے فراق میں بڑے پریشان ہیں۔ واہ میرے اللہ، ابو جہل جو آپ علیہ السلام کا صرف دشمن ہے، اس کو تو بڑی اولاد دے دی، عتبہ کو بڑی اولاد دے دی، شیبہ کو بڑی اولاد دے دی، لیکن قربان جان اس نبی پر جو تمام عالم انسانیت کا پیغمبر ہے، پوری دنیا کا پیغمبر ہے، اس کو تو نے 4 بیٹیاں دی اور 3 بیٹے دیے، پہلا بھی لے لیا، دوسرا دیا وہ بھی لے لیا، تیسرا دیا وہ بھی اٹھا لیا۔ میرے دوستو جب تیسرے بیٹے کی خبر مکہ میں آئی تو پیغمبر پریشان ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بڑے پریشان ہیں، قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، حکم وقت ابو جہل لعین اپنے گھر کے اندر خوشیاں منا رہا ہے کہ محمد کا دین باقی نہیں رہے گا، محمد کی شریعت باقی نہیں رہے گی، محمد کی اولاد باقی نہیں رہے گی۔ میرے بھائیو حکم وقت ابو جہل جس کو اپنے 8 بیٹوں اور کئی بیٹیوں کا بڑا ناز تھا وہ خود تو مٹ گیا، لیکن میرے نبی علیہ السلام کا تذکرہ آج بھی موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام کا دین آج بھی موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام کا ذکر آج بھی موجود ہے، یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ایسا اونچا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر آسمان میں پہلے ذکر خدا ہوگا تو بعد میں ذکر مصطفیٰ ہوگا، اگر زمین میں پہلے ذکر خدا ہوگا تو بعد میں ذکر مصطفیٰ ہوگا، اگر اذان میں پہلے ذکر خدا ہوگا تو بعد میں ذکر مصطفیٰ ہوگا، اگر اقامت میں پہلے ذکر خدا ہوگا تو بعد میں ذکر مصطفیٰ ہوگا، اگر قرآن میں پہلے ذکر خدا ہوگا تو بعد میں ذکر مصطفیٰ ہوگا، اگر تورات میں پہلے ذکر خدا ہوگا تو بعد میں ذکر مصطفیٰ ہوگا،
اگر انجیل میں پہلے ذکر خدا ہوگا تو بعدہ ذکر مصطفیٰ ہوگا، اگر زبور میں پہلے ذکر خدا ہوگا تو بعدہ ذکر مصطفیٰ ہوگا، حتیٰ کہ دنیا کے ذرے ذرے میں، درخت کے پتے پتے پہ اور قلم کی جس نوک نوک میں ذکر خدا کے بغیر چارہ نہیں، وہاں ذکر مصطفیٰ کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ جس طرح خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے، اسی طرح محمد اپنی مصطفیٰ میں بے مثال ہے، جس طرح خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد اپنی مصطفیٰ میں وحدہ لا شریک ہے، جس طرح خدا پر خدائی ختم، اسی طرح محمد پر مصطفیٰ ختم، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی شان ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی۔